السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے ناظرین جانتے ہیں کچھ آداب کے بارے میں اسلام کی روشنی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا، جو ہمیں سبق دیا، ان آدابوں کے بارے میں جو ہمارے لیے دنیا و آخرت کا سامان ہے، ہماری کامیابی اور کامرانی کا راز بھی ہے، اور ایک مسلمان کو کس طرح ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے نبی نے وہ ساری چیزیں ہمیں ہدایت کی ہیں، جن میں سے چند چیزیں مسلمان کا مسلمان پہ کیا حقوق ہیں، کیا حق ہیں، اور ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان کا اسلامی نشان، یعنی اس کی نشانی، اسلامی نشان یہ ہے کہ تمام مسلمان اس کی زبان اس کے ہاتھ سے سلامت رہیں۔ مسلمان آپ اور ہم جب تک نہیں بن سکتے ہیں جب تک کہ ہم سے کوئی دوسرا مسلمان یا کوئی دوسرا شخص ہماری زبان سے، ہماری ہاتھوں سے، ہمارے حرکتوں سے، ہماری باتوں سے سلامت نہ رہے، تب تک ہم مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حدیث مبارکہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ آئے آگے، مطلب یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی پسند کرتا ہے، اسے کرنا چاہیے۔ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے یہ خرید لیا تو کہیں میرا مسلمان بھائی اسی چیز کو خرید لے گا تو پھر میری اس چیز کا ویلیو کیا ہے نا، اور ہم جان کر کے اسے کوئی ایسی خراب چیزوں کا مشورہ دے دیتے ہیں۔ یقین جانیے یہ گناہ عظیم تو ہے ہی، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہم پسند کرتے ہیں ہم اور لوگوں کے لیے بھی، خصوصاً مسلمانوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنے لیے پسند نہیں کرے گا کہ وہ تکلیفوں سے مبتلا ہو اور دکھ میں پڑ جائے۔ یہ کوئی پسند کرے گا کہ میں تکلیفوں میں مبتلا ہو جاؤں یا مجھے کسی چیز کا دکھ آن پڑے؟ نہیں نا۔ تو پھر فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے کسی قول یعنی کسی بات اور عمل یعنی حرکت، کسی قول و عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ آج کا ماحول یہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں سے کہیں اگر کوئی فنکشن ہے یا کوئی مہمان آ گیا، آواز تھوڑی زیادہ ہو گئی تو ہم اس سے جھگڑنے کے لیے اور لڑنے کے لیے اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، نہ اس کی عزت کا خیال ہوتا ہے نہ اس کی خوشیوں کا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے خون سے نہیں نبھائے جاتے، رشتے نبھتے ہیں برداشت کرنے سے، تو ہمیں برداشت کا مادہ بڑھانا ہوگا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے گھر مہمان جاؤ، یعنی کسی کے گھر میں مہمان بن کے جاؤ، یا بیمار پرسی، اگر کوئی بیمار ہے ہم اس کی طبیعت دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بیمار پرسی کے لیے جانا ہو یا کسی کے گھر جانا ہو یا بیمار پرسی کے لیے جانا ہو تو اس قدر زیادہ دنوں تک یا اتنی دیر تک نہ ٹھہرو کہ گھر والا تنگ ہو جائے اور تکلیف میں پڑ جائے۔ ہمارا سوسائٹی کا ماحول کیا ہے، ہمارا اپنا ماحول کیا ہے؟ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں ہے نا، تو سب سے پہلے تو ہم اطلاع کرتے ہی نہیں ہیں، چلے ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا کسی بیمار کو اسپتال میں یا اس کے گھر میں دیکھنے جاتے ہیں، اب وہ بیمار سو رہا ہے، اس کو ڈاکٹر نے آرام کے لیے کہا،
مگر اس کو اٹھا کر کے پوچھیں گے کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے نا؟ نہیں. اسی لیے اسلام اتنا بہترین مذہب ہے کہ اس نے ہمیں انسانیت کا سبق، انسانیت کا درس ہمیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسان ہونے کے جو طریقے بتائے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں تو الحمدللہ ہماری قوم کسی کی محتاج نہیں ہوگی. آج ہمارے قوم کا جو حال ہے، دراصل وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. آج ہر قوم لیڈر ڈھونڈتی ہے، رہبر ڈھونڈتی ہے، مگر مسلمانوں، اسلام اور ہم مسلمان اتنے بہترین لیڈر ہمارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کی باتیں، ان کے قول، ان کے سبق پر عمل کر لیا جائے تو یقین مانیے کہ کل بھی ہم زمین کے بادشاہ تھے، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. لیکن یہاں صرف سننے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ میرا ویڈیو دیکھیں گے، 2 منٹ کے بعد اس کو سکپ کر کے دیکھیں گے. پرابلم یہی آتی ہے، آپ سکپ نہ کریں. اگر ایک ورڈ بھی آپ کے کان سے مس ہو گیا تو آپ سارا معاملہ سمجھ نہیں پائیں گے. تو یہاں آپ کو غور سے سننا بھی ہے اور اس پر عمل کرنا. میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا ہے، عمل کی کوشش کیجئے، ورنہ یہ صرف ایک ٹائم پاس ہوگا. آپ کے کانوں تک جو حکم نبی پہنچا ہے، آپ اس پر جان بوجھ کر عمل نہ کریں یا عمل کی کوشش نہ کریں تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. علم دین کے پلیٹ فارم سے ہم جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ علم دین ہم نے یوٹیوب میں لانے کی وجہ یہ تھی. پہلے ہم واٹس ایپ سے کیا کرتے تھے، مگر اتنے لمبا ویڈیو وہ ممکن نہیں تھا. یہاں بھی ہم آپ کو زیادہ بور نہیں کریں گے. یہاں صرف ہم وہ باتیں کریں گے جو نہایت ہی بہت ہی ضروری ہے. ورنہ یوٹیوب میں تو آپ ایک کلک کریں گے، بہت سے مولوی حضرات، ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخین اور بہترین سے بہترین باتیں ہمیں بتاتے ہیں. ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم روز مرہ کی چیزوں کو لے کر آئیں، کچھ ایسی باتوں کو کہ جس پر عمل کرنا بھی آسان ہو اور عمل کرنے سے ثواب دارین بھی حاصل ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی نے فرمایا کہ مہمان بن کر جاؤ یا کسی کی بیمار کی پرسش کرنے کے لیے جاؤ، بیمار پرسی کے لیے جاؤ، اس کی طبیعت دیکھنے کے لیے جاؤ تو زیادہ دیر نہ ٹھہرو، اسے تنگ نہ کرو. 2 منٹ 5 منٹ، ہے نا. یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ہم کسی کو اسپتال میں دیکھنے جاتے ہیں، گھروں میں دیکھنے جاتے ہیں کسی بیمار کو، ہم کچھ فروٹس لے جاتے ہیں، ہے نا، کچھ جوس لے جاتے ہیں. اچھی چیز ہے، وہ کرنی چاہیے، میں اسے غلط نہیں کہتا. لیکن اسلام نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ اگر اچھا کوئی رواج اگر آپ لاتے ہیں اور اس پر لوگ عمل کرتے ہیں تو جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا جب تک عمل کریں گے. تو مجھے یہاں سے خیال آیا، میں کئی بار کئی لوگوں کو اسپتال میں دیکھنے کے لیے گیا، کہیں فروٹ لے گیا، کہیں جوس لے گیا، لوگوں کو بھی دیکھا لاتے ہوئے. اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ یہ فروٹ جوس تو یہ پی لے گا، کھا لے گا، صحت بھی بن جائے گی، لیکن اسپتال کا بل کیسے بھرے گا؟ دوائیوں کا بل کیسے بھرے گا؟ آئیے، اگر رواج لانا ہی ہے تو رواج کو بدل بھی سکتے ہیں ہم. فروٹ کی جگہ جو بھی آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق اسے کچھ کور میں پیسے ڈال کے دے دیا کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کا بڑا ہو، کمانے والا ہو، اسپتال سے جا کر سیدھا تو کام یا نوکری یا دکان پہ نہیں جائے گا. اتنی دن وہ آرام کرے گا، شاید 15-20 دن، یا شاید جیسا مرض ہے، تو وہ آپ کے دیے ہوئے تحفے اس کے کام آ جائیں گے. اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ صدقہ جاریہ ثابت ہوگا. خیر کیف، آگے بڑھتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا، زیادہ وقت نہ رکے، ہے نا. اگر کسی کی ملاقات کے لیے جاؤ تو وہاں اتنی دیر تک مت بیٹھو یا
اس نے اتنی زیادہ باتیں نہ کرو، یعنی اس سے اتنی زیادہ باتیں نہ کرو کہ وہ اب جائے، بور ہو جائے. اب یا مریض کا ہی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر کوئی اتنی بات نہ کرو کہ وہ اب جائے اگر کسی کے یہاں جاتے ہو مہمان بن کے، کیونکہ اب وہ تو بولنے سے رہا کہ آپ مت بولیے زیادہ. ہمیں یہاں سمجھنا ہوگا، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی سے بہتر کوئی جواب نہیں. آئیں آگے بڑھتے ہیں. اگر کسی کی ملاقات کے لیے جائیں تو زیادہ باتیں نہ کرو کہ وہ اب جائے یا اس کے کام میں حرج ہونے لگے. جیسے مہمان بن کے گئے، ہم باتوں میں لگے رہے ہیں اس کے ساتھ، باتوں میں لگے رہے ہیں اس کے ساتھ، ہے نا. اب اسی وقت اس کو حاجت ہوئی یا اسی وقت اس کو کوئی اور کام یاد آ گیا، اب وہ ہماری بات بھی تو کاٹ نہیں سکتا، ہم اس کے مہمان ہیں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سپیس دے دیا کرے باتوں میں، تاکہ وہ اس خالی سپیس میں جو ہم نے دیا ہو اس میں وہ اپنے دیگر کام بھی نپٹا سکے. شارٹ میں یہ ہے کہ کسی پہ بھاری نہ پڑے آپ. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اس سے یقین اس کا تکلیف ہوگی، یعنی یہ سب جو میں نے بتایا اسے یقیناً اسے تکلیف ہوگی. اب آئیے تیسرے نمبر پر، راستوں میں چارپائی یا کرسی یا کوئی دوسرا سامان، برتن یا اینٹ پتھر وغیرہ مت ڈالو. ہماری سوسائٹیز کے حال دیکھو، زیادہ تر مسلمان جس بلڈنگ میں زیادہ تر رہتے ہیں، نان مسلم وہاں آنا پسند نہیں کرتے، جبکہ ایک دور تھا کہ نان مسلم کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہمارا پڑوس مسلمان ہو. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جس بلڈنگ میں رہتے ہیں اگر مسلمان 90% ہے تو آن ایوریج اس فلیٹ کا بھاؤ اتنا نہیں بڑھے گا جتنا نان مسلم کی بلڈنگ میں پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا رہن سہن ہی ایسا ہے. بالکل ہم نہیں سوچتے کہ رات کو 12-1 بج گئے تو کسی کو تکلیف ہوگی ہماری آواز سے. 2-4 بجے بھی ہم بائک کے وہاں لے کر آتے ہیں، گاڑیاں لے کر آتے ہیں، کبھی کبھار ٹھیک ہے، مگر روز کرسیاں لگا کر ہم بیٹھ جاتے ہیں، زور زور سے بات کرتے ہیں. اس بات کا خیال ہمیں کیوں نہیں آتا کہ شاید ہمارے پڑوس میں کسی کے سونے کا وقت ہے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے نا، تو اسے تکلیف نہ ہو. دیکھیے ہمارا دین ہمیں اور ہمارے نبی ہمیں کتنی بہترین نصیحت فرما رہے ہیں. جب راستوں میں چارپائی یا کرسی یا کوئی دوسرا سامان، برتن یا اینٹ پتھر وغیرہ نہ ڈالیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ روزانہ کی عادت کے مطابق، ہے نا، بے کھٹکے تیزی کے ساتھ چلتے آتے ہیں اور ان چیزوں سے ٹھوکر کھا کر اور الجھ کر گر پڑتے ہیں، بلکہ خود ان چیزوں کو راستے میں ڈالنے والا بھی رات کے اندھیرے میں ٹھوکر کھا کر گر پڑتا ہے اور چوٹ کھا بیٹھتا ہے. ابھی ہم گھر سے نکلے، ہم نے کوئی بھی ایسی چیز، پتھر، اینٹ، کرسی ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی، ہڈیاں وغیرہ یا جو کچھ بھی چیزیں ہیں ہم نہیں پھینکی. اب ریٹرن جب ہم گھر آتے ہیں اور اندھیرا ہوتا ہے تو اسی چیز میں، ہماری ہی پھینکی ہوئی چیز میں ہم الجھ کر گر پڑتے ہیں. جبکہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ کہیں سے جائیں، کہیں سے بھی، کوئی بھی راستے سے، اور وہاں کوئی تکلیف دینے والی چیز نظر آئے تو آپ اس کو اٹھا کر سائڈ میں کر دے تاکہ کسی اور انسان کو اس سے تکلیف نہ ہو. یہ ہمارے نبی کا درس ہے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، مگر شاید ایسا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے. آئیں آگے بڑھتے ہیں. چوتھا نمبر، کسی کے گھر جاؤ تو جہاں تک ہو سکے ہرگز
اس سے کسی چیز کی فرمائش نہ کرو۔ ہم کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی مجھے فلانی چیز پینی ہے، فلانی چیز کھانی ہے۔ نہیں، یہ تو میزبان کہے گا کہ آپ کو کیا کھانا، آپ کو کیا پینا ہے، مگر یہاں ہم اس سے فرمائش کرتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ شاید آج کا دن اس پر کیسا گزرا، اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے یا نہیں، ہم فرمائش کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بعض جگہ تو میں نے کیا، ہر جگہ میں نے دیکھا ہے، جب مہمان آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے پسند کا کھانا پیش کرتے ہیں۔ حدیثوں میں ہمیں ملا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہمان آئے تو جو بھی آپ کی حیثیت ہے بڑھ چڑھ کر اس کی خدمت کریں، اس کو کھانے کھلائیں، بہترین کھانے کھلائیں، اللہ اس میں اور برکت دیتا ہے۔ لیکن یہاں جو میں بات کر رہا ہوں، مہمان آتے ہیں، ہم اپنے پسند کا کھانا پیش کرتے ہیں۔ نہ، ایسا نہ کریں، یہاں ان کے پسند کا کھانا پیش کریں۔ آپ ان سے پوچھیے آپ کیا کھانا پسند کریں گے۔ اب جو ہم نے بنایا ہو سکتا ہے اسے پسند نہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہو، اس کو ڈاکٹر نے تیز یا تیل والا یا وغیرہ، ویج نان ویج جو بھی ہوگا، وہ کھانے سے پرہیز کے لیے کہا ہو، مگر ہم تو رکھ دیتے ہیں سامنے۔ ایسا نہ کریں۔ مہمان آئے تو مہمان سے ہی پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کیا کھانا اور پینا پسند کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بعض مرتبہ بہت سے لوگ، یعنی بعض مرتبہ بہت ہی معمولی چیز بھی گھر میں موجود نہیں ہوتی، جیسے میں نے کہا آپ کو، یہ کتاب میں تھوڑا خلاصے وار ہے۔ بعض مرتبہ بہت ہی معمولی چیز ہے نا، بہت ہی معمولی چیز ہمارے گھر میں موجود نہیں ہوتی، اور وہ تمہاری فرمائش پوری نہیں کر سکتا۔ چیز معمولی ہے، روزانہ ہوتی ہوگی ہمارے گھر میں، لیکن اس وقت نہیں ہے، اور ہم جب مہمان بن کے جاتے ہیں، ہم نے فرمائش کر دی یہ چیز لاؤ، اب وہ چیز اس کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، نہ بازار میں مل سکتی ہوگی، ایسا وقت ہو، یا شاید اس کی حیثیت اس وقت نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے میں وہ شرمندہ ہو جائے گا، یہی کہے گا آگے۔ اور وہ تمہاری فرمائش پوری نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں اس کو شرمندگی اور تکلیف ہوگی۔ یہی کہا نا، میں نے آپ کو سمجھایا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور تم کو بھی اس سے کوفت اور تکلیف ہوگی کہ خواہ مخواہ میں نے اس سے ایک گھٹیا درجے کی چیز کی فرمائش کی اور زبان کھالی گئی۔ ہم نے مانگا، اس کے پاس نہیں تھا، وہ تو شرمندہ ہوا ہی، مگر ہمیں بھی لگتا ہے کہ یار اتنی سی چیز مانگی تھی، وہ بھی اس کے پاس نہیں، اور میری زبان خالی کر دیا۔ ہم اس کی مجبوری کو نہیں سمجھتے نا، اس وقت اس کے حالات کو نہیں سمجھتے۔ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہو، مگر بہت سی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ اے ٹی ایم اپنے گھر میں بھول جاتے ہیں، پیسہ اپنے گھر میں بھول جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، آپ کو ایک سینڈوچ یا پان کھانے کا من کرتا ہے، مگر اتنے پیسے آپ کے پاس نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے حالات خراب ہیں، آپ پیسے لانا بھول گئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ رئیس آدمی ہیں، کسی نے کہہ دیا صاحب آپ تو سیٹھ آدمی ہیں، ہمیں تھوڑا جو ہے وہ لسی وغیرہ پلا دیجیے، کہاں سے پلائیں گے؟ سیٹھ تو ہم ہیں، مگر پیسے گھر بھولا ہے، یا کارڈز وغیرہ جو آج کل ہے وہ سب گھر بھولا ہے، کیسے پے کریں گے؟ ہمیں شرمندگی ہوگی نا، اور سامنے والا سوچے گا یار اتنی سی بات میں نے کی تھی گزارش، مگر وہ بھی زبان خالی ہو گئی۔ پانچویں بات، ہڈی یا لوہے، شیشے وغیرہ کے ٹکڑے یا کانٹے دار شاخیں کو نہ خود راستوں میں ڈالیں، نہ کسی کو ڈالنے دیں، اور اگر کہیں راستوں میں ان چیزوں کو دیکھو تو ضرور راستوں سے ہٹا دو، ورنہ راستہ چلنے والوں کو ان چیزوں کے چبھ جانے کی تکلیف ہوگی۔
اور ممکن ہے کہ غفلت میں تمہیں ہی وہ چیزیں چوب جائیں اور تکلیف پہنچے۔ اسی طرح کیلے اور خربوزے وغیرہ کے چھلکوں کو راستوں پر نہ ڈالو، ورنہ لوگ پھسل کر گریں گے۔ ہم اپنے گیلری میں سے تھیلی میں کچھ بھی کچرا بھر کے پھینک دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ ارے کسی کو کوئی چیز لگ جائے گی، وجہ ہم ہوں گے، ہے نا؟ مودی جی نے کہا، ہماری حکومت نے کہا، صفائی ابھیان، ہم اس میں لگ گئے، مگر جب ہمارے نبی 1450-1500 سال پہلے کہہ چکے، نہیں ہمیں اس کی خبر ہی نہیں۔ اگر کوئی تیسرا کہے گا ہم کریں گے، مگر ہمارے نبی کے فرمان کو ہم بھول چکے ہیں شاید، اسی لیے آج ہم مجبور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہماری سننے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنا جو مقام تھا وہ کھو دیا۔ مسلمانوں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، انشاءاللہ العزیز میں اگلے ویڈیو میں اس کے بارے میں جو کچھ چند چیزیں رہ گئی ہیں میں ضرور بتاؤں گا، کیونکہ ابھی ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا، آپ بھی بور ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو مختصر سا ویڈیو ہم بنائیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے، وہ لائک اور شیئر کا بٹن دبائیے، آگے بھی اسے پہنچائیے۔ مجھے ویورز وغیرہ نہیں چاہیے، نہ مجھے یوٹیوب سے پیسہ کمانا ہے، الحمدللہ جتنا بھی ہے میرے لیے کافی ہے آپ کی دعاؤں سے، لیکن یہ بہترین پلیٹ فارم ہے کہ ہم علم دین کو آپ کے نظریے سے، آپ کے سوچ کے مطابق، آپ کے زبان کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ کوئی گاڑی عربی، اردو، فارسی نہیں 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 نہیں، ہمیں سمجھانا ہے، بتانا نہیں ہے کہ ہم کتنا اردو جانتے ہیں۔ ناظرین، آپ میرے لیے ضرور دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں۔ جب بیل آئیکن دبائیں گے تو نیچے ایک نشان آئے گا جس میں لکھا ہوگا آل، ہے نا؟ تو آل کو دبائیں، لائک اور شیئر کریں، اپنے دوست، رشتہ دار، احباب، ان سب کو شیئر کریں، اور آپ کے اس خادم کو اجازت دیں۔ رب تبارک و تعالی ہم نے جو کہا سنا اس میں غلطی ہو تو معاف فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے کہا اور سنا ہے اللہ تعالی اس کے حبیب کے صدقے میں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔